بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد ایک اور منظر ابھرا۔ میری ضعیف والدہ ہمارے گھر کے ایک کونے میں سہمی ہوئی کھڑی تھی اور میری بدبخت بیوی میری ماں کو جھاڑو سے مار رہی تھی۔ جادوگرنی بولی، گھبرا مت، دیکھتا جا۔ ایک منظر اور ابھرا۔ میری والدہ کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور میں اپنی ظالم بیوی کو ایک کاغذ دے رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ طلاق نامہ تھا۔ میں نے حوصلہ کر کے جادوگرنی سے کچھ پوچھنا چاہا تو وہ بولی، خاموش، بولنا نہیں، چپ چاپ اپنی زندگی کے ادوار دیکھتا جا اور میری باتیں سن۔ ایک نیا منظر ابھرا۔ رقصاں شعلوں کے عکس سے ایک تصویر بنی جسے دیکھ کر میں اچھل پڑا۔ جادوگرنی بولی، یہی ہے نا وہ جسے نہ جاننے کے باوجود آپ نے دل و دماغ میں بسائے ہوئے ہے؟ یہ تجھے ضرور ملے گی، کیونکہ تم دونوں کئی جنموں سے ایک دوسرے کے متلاشی ہو۔ وہ تمہاری تلاش میں بھٹک رہی ہے اور تم اس کی، مگر دونوں اس جنم میں ضرور ملو گے۔ یہ تمہاری دلہن بنے گی اور تم دونوں ایک دوسرے کو شدت کی حد تک چاہو گے اور تمہاری زندگیاں خوشیوں کا گہوارہ بن جائیں گی۔ یہ نہایت واضح عکس اسی نسوانی حیولے کا تھا جو آغاز جوانی میں میرے دل و دماغ میں سمایا ہوا تھا، اور اس کو میں نے اپنے دل میں محفوظ کر لیا تھا۔ اس رات سے قبل میں جادو کو شعبدہ سمجھتا تھا، مگر میرے ماضی، حال، مستقبل کے مناظر دیکھ کر اب میں جادو کو کیسے جھٹلا سکتا تھا؟ میری زبان گنگ ہو چکی تھی اور مجھ پر سختہ طاری ہو چکا تھا۔ جادوگرنی نے جو کچھ مجھے بتایا اور دکھایا وہ بعد میں عین ویسے ہی ہوا تھا۔ مہم کی کامیابی کے بعد جب میں گھر واپس لوٹا تھا تو ہمسایوں نے بتایا کہ تمہاری بیوی نے تمہاری والدہ کو جھاڑو کے ساتھ مارا تھا۔ 99 میں میری والدہ کی آنکھوں کا آپریشن ہوا تھا اور آپریشن کے 2 روز بعد ہسپتال میں ابھی میری والدہ کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی تو ایک ایسی بات ہوئی جس پر میں نے اپنی خود سر بیوی کو طلاق دے دی، اور دیکھے گئے منظر کے عین مطابق میری بیوی طلاق لے کر ہسپتال سے رخصت ہوئی، اور ایک مستقل عذاب سے جو مجھ پر اور میری والدہ پر نازل تھا ہماری جان چھوٹی۔ اس مہم کی تکمیل کے بعد میں 2 سال کے بعد سعودیہ چلا گیا اور 7.5 سال وہاں ملازمت کی، اور اس کے بعد 7 سال میں نے سنگاپور میں سیلز ڈائریکٹر کے طور پر گزارے۔ اس تمام عرصے میں مجھے آسٹریلیا، ملائیشیا، کوریا، فلپائن، سری لنکا، ایران، شام اور عراق جانے کا موقع ملا، اور ہر ملک اور ہر جگہ میں نے اس نسوانی حسن کو ڈھونڈا جسے جادوگرنی نے پانی میں دکھا کر مجھے کہا تھا کہ تم دونوں کئی جنموں سے ایک دوسرے کے متلاشی ہو، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہ آئی اور میں اس کی تلاش کی ناکامی میں بالکل مایوس ہو چکا تھا۔ میں 1998 عیسوی مارچ میں کراچی میں تھا کہ بالکل اچانک ہی وہ صورت مجھے نظر آئی۔ اپنے خوابوں کی تعمیر کو سامنے دیکھ کر میں ٹھٹک کر رک گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس سے مل کر کیسے اسے بتلاؤں کہ میں کب سے اس کا متلاشی ہوں اور کتنا خوار ہوا ہوں، اور اسے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور چوتھے روز ہی اسے اپنا حال دل کہہ سنایا۔ چونکہ قدرت کو ہمارا ملاپ منظور تھا، اسی لیے 14 روز کے اندر ہی ہماری شادی ہو گئی۔ میری بیوی کسی معمولی خاندان سے نہیں تھی اور نہ ہی کم پڑھی لکھی تھی۔ 25 مارچ 1998 کو ہم رشتہ ازدواج میں بندھ گئے۔ میری بیوی میرے خیالوں اور امیدوں سے بڑھ کر میری ہم خیال اور میری خیر خواہ ثابت ہوئی، اور میری حالت یہ ہو گئی تھی کہ لگتا تھا کہ دونوں جہاں کی خوشیاں اور مسرتیں مجھے مل گئی ہوں۔ میرے لیے ایک پل بھی اس کے بغیر گزارنا مشکل ہو جاتا تھا، اور ہم دونوں دنیا جہاں کی مسرتیں دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہوئے بہرہ ہو رہے تھے۔ جادوگرنی بولی، تو مجھے دینے کے لیے $2000 لایا ہے۔ میں ڈالر نہیں لوں گی، ہاں البتہ تمہارا ایک ساتھی میری بچی کو پسند آ گیا ہے، اسے میں رکھ لوں گی۔ تجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اب وہ تیرے لیے بیکار ہو چکا ہے۔ یہ کہتے ہوئے جادوگرنی نے کچھ پڑھتے ہوئے ماش کے دانے میرے گائیڈ پر پھینکے۔ دانوں کے لگتے ہی گائیڈ کچھ دیر کانپتا رہا اور پھر یکا اپنی جیکٹ اور قمیض اتارتا ہوا جادوگرنی کی طرف بھاگا اور اس کے پاؤں میں سر رکھ دیا۔ جادوگرنی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اپنے گلے میں پہنی ہوئی تینوں انسانی کھوپڑیاں اس کے جسم کے ساتھ مس کیں۔ گائیڈ اٹھ بیٹھا اور ہماری طرف یوں دیکھنے لگا جیسے ہمیں جانتا ہی نہ ہو۔ میں نے اسے کئی بار پکارا مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اتنی دیر میں جادوگرنی کی بیٹی اٹھی اور گائیڈ کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی اور اپنے گلے سے چند مالائیں اتار کر اسے پہنا دی۔ جادوگرنی مجھے مخاطب ہوتے ہوئے بولی کہ اب تجھے یقین آ گیا ہوگا کہ جادو ہوتا ہے اور اس میں بڑی طاقت بھی ہوتی ہے۔ جادو کے منتروں پر عبور حاصل کر کے انسان کی خفیہ طاقتیں بیدار ہو جاتی ہیں۔ ہر انسان اپنے ماضی کو جانتا، حال کو سمجھتا اور مستقبل کو سوچتا ہے۔ یہ خفیہ طاقتیں بیدار ہو جائیں تو انسان نہ صرف اپنے ماضی حال کو جان سکتا ہے بلکہ اپنے مستقبل اور دوسروں کے بارے میں بھی سب کچھ جان سکتا ہے۔ تمہیں دیکھتے ہی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تم جادو پر یقین نہیں رکھتے۔ میں جو تمہاری زبان بول رہی ہوں
یہ بھی اپنے جادو کے بل پر بول رہی ہوں، ورنہ حقیقتاً میں اس زبان سے ناواقف ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے لگن سے چلو بھر پانی لیا اور الاؤ پر ڈال دیا، اور آگ اس طرح بجھ گئی جیسے اس پر منو پانی ڈال دیا گیا ہو۔ جادوگرنی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ اس کا ہمیں رخصت کرنے کا سگنل تھا۔ اسی وقت نہ جانے مجھے کیا ہوا اور میں آج تک اس کی صحیح وجہ نہیں جان سکا۔ بالکل غیر ارادی طور پر میں نے اپنا ریوالور نکالا اور اس سے پہلے کہ جادوگرنی میری طرف گھومتی، میں نے اپنے ریوالور کی 6 گولیاں جادوگرنی، اس کی بیٹی اور گائیڈ کو مار دی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ جادوگرنی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ گولیاں چونکہ بہت قریب سے چلائی گئی تھیں اور میرا نشانہ بھی بہت پختہ تھا، اس لیے تینوں کے سینوں پر گولیاں لگی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئے۔ مجھ پر ایک جنون سا طاری تھا۔ میں نے ریوالور کو دوبارہ لوڈ کرتے ہوئے اپنے نمبر 2 کو پیٹرول کا کین لانے کا کہا۔ پیٹرول میں نے خود ان کی بے جان لاشوں پر چھڑکا اور آگ لگا دی، اور ان کی جلتی ہوئی لاشوں پر دوبارہ اپنا ریوالور خالی کر دیا، اور تب تک وہیں کھڑا رہا جب تک لاشیں جل کر راکھ نہ بن گئیں۔ لاشوں کے جلنے کے بعد ہم سب اپنی جیپوں پر بیٹھ گئے اور واپسی کی راہ لی۔ عبداللہ کو اس کے گھر کے سامنے اتار کر ہم اپنے ٹھکانے کی طرف چلے گئے۔ راستے میں ہم نے ایک دوسرے سے بالکل بات چیت نہیں کی تھی، اور رات کو سوتے ہوئے میں اس واقعہ کی رونمائی کے متعلق سوچنے لگا۔ سب سے پہلے تو جادوگرنی کی فیملی کو قتل کرنے کی جو وجہ میری سمجھ میں آئی وہ عرض کرتا ہوں۔ میرا اللہ پاک کی ذات پر کامل اور پختہ یقین ہے۔ میری گزری زندگی میں درجنوں ایسے لمحات آئے جب میں چاروں طرف دشمنوں کے نرغے میں خود کو بے بس اور لاچار سمجھتے ہوئے اللہ پاک کو کامل یقین کے ساتھ اپنی مدد کے لیے پکارا، التجا کی، اور اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور 5 تن پاک کے وسیلے سے میری فریاد سنی اور میری مدد کی۔ میرے یقین کامل کے مطابق اللہ پاک کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ میری سوچ کے مطابق کائنات میں دوسری سب سے بڑی قوت شیطان لعین کی ہے، جس نے قیامت تک اللہ کے بندوں کو بہکانے کی اللہ سے اجازت لی ہوئی ہے، اور شب و روز وہ اور اس کے چیلے ہر لمحہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ شیطان کے بہکاوے میں تو بہت عبادت گزار بھی آئے اور اپنا عمل ضائع کیا۔ میرا اس بات پر یقین ہے کہ اگر کوئی بندہ بت خانے کے سامنے سے سر جھکا کر بھی گزر جائے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ممکن ہے بعض لوگوں کو میرے اس عقیدے پر اعتراض ہو۔ جادوگرنی نے اپنے شیطانی جادو کے زور پر مجھے جو میرے ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں دکھایا تھا، میرا یقین ہے کہ وہ سب کا علم میرے اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہو سکتا۔ اس جادوگرنی میں یقیناً شیطان حلول کر چکا تھا اور وہ شیطانی قوتوں کے سہارے لوگوں کو گمراہ کر رہی تھی۔ میرے خیال کے مطابق اس جادوگرنی کا مسلم اکثریت والے علاقے میں ہونا اس بات کی دلیل تھی کہ وہ اپنے شیطانی کاموں سے اور شعبدوں سے مسلمانوں کے ایمان کو کمزور اور انہیں راہ راست سے بھٹکا رہی تھی، اور اللہ پاک کی وحدانیت کے متعلق شک پیدا کر رہی تھی۔ اپنی اس توجیہ کے بعد میں اقرار کرتا ہوں کہ جادوگرنی اور باقی دونوں کو ہلاک کرنے اور ان کو جلانے تک میں میرا کوئی ارادہ یا میری سوچ کا عمل دخل نہیں تھا۔ میری سوچ بالکل معطل ہو چکی تھی اور میں ایک روبوٹ کی طرح کام کر رہا تھا۔ کسی اندیکھی قوت نے مجھ سے یہ کام کروایا تھا۔ جادوگرنی جو دوسروں کے ماضی، حال، مستقبل کے متعلق بتاتی بلکہ دکھاتی بھی تھی، اس کے اپنے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کے لیے جاننا مشکل نہ تھا، اور وہ اس کا سد باب بھی کر سکتی تھی، لیکن اسی طاقت نے اس کی عقل اور جادوئی قوتوں پر بھی پردہ ڈال دیا تھا۔ داستان چونکہ اس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں پر غیر مرئی طاقتوں کا ذکر آ گیا ہے، اس لیے میں قارئین کی نظر اپنی زندگی میں میرے ساتھ پیش آنے والے سچے واقعات پیش کرنا چاہوں گا جو آج تک میرے لیے معمہ بنے ہوئے ہیں۔ 15 برس کی عمر میں میرے میٹرک پاس کرنے کے بعد میرے والد مرحوم مجھے اپنے ساتھ پہلی دفعہ لاہور لے گئے۔ ان کے ہمراہ میں پہلی بار شاہی قلعہ دیکھنے کے لیے گیا۔ شیش محل سے باہر آئیں تو سامنے گھاس اور پھولوں کا ایک قطع ہے، اس پر سے گزرتے ہوئے میں نے اپنے والد کو کہا کہ یہاں نیچے کسی بزرگ کی قبر ہے جس تک پہنچنے کے لیے 15 سیڑھیاں اترنی پڑتی ہیں۔ یقین جانیے میں پہلی بار لاہور آیا تھا اور مجھے قبر کے بارے میں کبھی بھی کسی نے نہیں بتایا تھا۔ والد مرحوم ہنسنے لگے اور بولے کہ تم پہلی مرتبہ لاہور آئے ہو اور پہلی مرتبہ ہی قلعہ میں آئے ہو، جبکہ میں نے FCC کالج میں تعلیم حاصل کی ہے اور ملازمت کا خاصا وقت بھی یہاں پر گزارا ہے۔ یہاں پر کوئی قبر نہیں، یہ محض تمہارا وہم ہے۔ مگر جب میں نے اپنی بات پر خاصا زور دیا تو والد صاحب مجھے قلعہ میں موجود اسپیشل پولیس کے دفتر میں لے گئے، جہاں ہمیں چائے پلائی گئی، کیونکہ میرے والد اسپیشل پولیس کے افسر بھی تھے۔ جب وہاں میں نے ان کو قبر کا بتایا تو وہ بولے
ہم کلا کے چپے چپے سے واقف ہیں، وہاں پر کوئی قبر نہیں ہے۔ جب میں نے وہاں پر بھی اصرار کیا تو انہوں نے قلعے کے ایک پرانے اور بوڑھے چوکیدار کو بلایا اور اس سے قبر کی بابت دریافت کیا۔ پہلے تو وہ جھجکا، پھر بولا واقعی وہاں پر نیچے ایک قبر ہے، لیکن ہم نے سیڑھیوں کے داخلے والی جگہ پر لکڑی کے تختے لگا کر اسے بند کیا ہوا ہے اور تختوں پر مٹی ڈال کر گھاس اگائی ہوئی ہے۔ چوکیدار کی بات سن کر سب حیران ہوئے اور چوکیدار سے کہا کہ تختے ہٹاؤ۔ اسپیشل پولیس کے سامنے چوکیدار کی مجال کہ وہ بات نہ مانتا۔ آدھے گھنٹے میں ہی چوکیداروں اور مالیوں نے مل کر تختے ہٹا دیے اور چند منٹ تازہ ہوا کے اندر داخلے کے انتظار کے بعد ہم ٹارچوں کی روشنی میں اندر داخل ہوئے۔ پتھروں کی بنی پوری 15 سیڑھیاں اترنے کے بعد سرنگ دائیں جانب گھومی اور سامنے ہی ایک قبر تھی جس پر ایک بوسیدہ چادر پڑی ہوئی تھی۔ باما میرے والد پولیس والے بھی حیران کھڑے تھے، مگر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں پہلے بھی یہاں آ چکا ہوں۔ ہم سب نے مل کر قبر پر فاتحہ پڑھی اور واپس آ گئے۔ دوسرا واقعہ 1993 میں پیش آیا۔ میں راولپنڈی میں تھا اور دن کے 11 بجے کے قریب مجھے محسوس ہوا تھا کہ میری والدہ کسی مشکل میں گرفتار ہیں یا ہونے والی ہیں۔ گاڑی میں میرا ایک جوان عزیز میرے ساتھ تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ فوری طور پر سرگودا میں ہمارے گاؤں جائے اور جا کر میری والدہ کی خیریت کے بارے میں مجھے فون پر آگاہ کرے۔ میں نے اسے گاؤں جانے پر اتنا مجبور کیا کہ سیدھا موتی محل سینما کے قریب ویگنوں کے اڈے پر اتر کر اسے بھیرا جانے والی ویگن پر بٹھا کر جب تک ویگن روانہ نہ ہوئی میں وہیں کھڑا رہا۔ 5 گھنٹے کے سفر کے بعد سرے شام ہی وہ گاؤں پہنچ گیا۔ اسی رات بالکل اچانک اور بغیر کسی سرکاری اطلاع کے دریائے جہلم میں اتنا سیلاب آیا کہ پانی ہمارے گھر میں 4 فٹ تک چڑھ گیا تھا۔ میری والدہ گھر میں اکیلی تھی اور کام کاج کرنے والی عورتیں بھی اپنے اپنے گھروں میں جا چکی تھی۔ میری والدہ جو کہ کسی سہارے کے بغیر چل پھر بھی نہیں سکتی تھی، ان کو میرے اسی رشتہ دار نے جسے میں نے گھر بھیجا تھا میری والدہ کو اٹھا کر میرے چچا کے گھر لے گیا تھا۔ میرے چچا کا گھر بلندی پر واقع تھا۔ یوں میری والدہ کی جان بچی اور اب بھی یہ حال ہے کہ بعض بڑے اور اہم واقعات پیش آنے کا مجھے 1-2 روز پہلے مبہم سا احساس ہو جاتا ہے۔ اسے میں اپنی طاقت نہیں بلکہ اللہ پاک کا کرم سمجھتا ہوں، یا پھر اس چند منٹ کے وظیفے کی تاثیر جسے میں ہوش سنبھالنے سے لے کر آج تک بلا ناغہ پڑتا ہوں۔ اگلی صبح میں دیر تک بستر پر پڑا رہا۔ کسل مندی کے باعث کچھ کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا کہ نمبر 2 نے مجھے آ کر پوچھا کہ کب روانہ ہونا ہے۔ میں نے کہا کہ 1-2 دن بعد۔ باقی ہمراہیوں کے متعلق اس نے بتایا کہ وہ سب بھی رات والے واقعہ کی وجہ سے پریشان ہیں۔ عبداللہ کے متعلق بھی علم نہیں تھا کہ گزشتہ رات جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے وہ اپنے لڑکے کو ہمارے ساتھ آسام کی سرحد تک چھوڑنے کی اجازت دے گا یا نہیں۔ جادوگرنی نے لگن کے پانی میں جو کچھ دکھایا تھا اس کو میرے علاوہ عبداللہ نے دیکھا تھا۔ ان مختلف عکسوں کی حقیقت کو تو وہ نہیں سمجھ سکا ہوگا کیونکہ جادوگرنی اردو بول رہی تھی اور عبداللہ کو اردو بالکل بھی نہیں آتی تھی۔ میرے باقی ہمراہی تو عکس بھی نہیں دیکھ سکے تھے۔ ابھی میں نمبر 2 کے ساتھ باتیں ہی کر رہا تھا کہ عبداللہ آن پہنچا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے جادوگرنی اور اس کی بیٹی کو کیوں مارا؟ محض اس لیے کہ اس نے ہمارے گائیڈ کو اپنے ہاتھ میں کر لیا تھا، اور اگر اسے میں نہ مارتا تو وہ مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر بھی جادو کر سکتی تھی۔ میں نے مختصر جواب دیا۔ لوگن کے پانی کے اندر جو عکس تصاویر بن کر ابھری تھی وہ کیا تھی؟ عبداللہ نے مجھے کریدنا چاہا۔ وہ سب محض جادو اور ہماری نظر بندی تھی۔ اس کا ہم سے یا ہماری مہم سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے پیچھا چھڑانے کی غرض سے عبداللہ سے جھوٹ بولا۔ عبداللہ نے کہا کہ وہ بات بھی تو تم سے تمہاری زبان میں کر رہی تھی۔ اردو کے چند لفظ بول لینے سے زبان نہیں آ جاتی، اور یہ جادو وادو کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر اسے اس علم پر عبور ہوتا تو اسے اس بات کا بھی پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ میں اسے اس کی بیٹی اور گائیڈ کو ہلاک کرنے والا ہوں۔ آپ لوگوں کی توہم پرستی اور ضعیف الاعتقادی کے باعث ایسے شعبدہ باز ایسے تماشے دکھا کر آپ لوگوں کو بے وقوف بناتے رہتے ہیں۔ میرا یہ جواب سن کر عبداللہ بولا، صبح سے میرے گھر 20 لوگ آ چکے ہیں اور وہ سب جادوگرنی اور اس کی بیٹی کی ہلاکت کی وجہ سے آپ سے ناراض ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے ان کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں۔ جس کو زیادہ تکلیف ہے وہ میرے خلاف پولیس میں جا کر رپورٹ کر سکتا ہے، لیکن اسے اتنا ضرور بتا دینا میرے ہمراہ ہنسا اور عمر کے آدمی ہیں، اور جنرل شال گپ میرا دوست ہے، اور ہم لوگ اپنے مخالفوں کو ایسے مار دیتے ہیں جیسے بلی چوہے کو مار دیتی ہے۔ اور اگر میں نے جنرل کو آپ لوگوں کی شکایت کر دی تو فوجی آپ لوگوں کے قصبے میں وہ قیامت لائیں گے کہ تم لوگوں کو جان چھڑانا مشکل ہو جائے گی۔ جادوگرنی اور اس کی بیٹی تو لا مذہب تھی،
مگر تم لوگ تو مسلمان ہو اور میری آپ لوگوں سے کوئی عداوت نہیں۔ اگر پھر بھی تم لوگ مصیبت کو گلے لگانا چاہتے ہو تو بڑے شوق سے اپنی آرزو پوری کر لو۔ میں نے برما کے فوجی حکومت کے ستائے ہوئے مسلمانوں کو فوجی حکومت کی دھمکی دی تو وہ ڈر گیا۔ عبداللہ اچھی طرح میری بات سن اور سمجھ چکا تھا۔ بولا، میں ابھی جا کر لوگوں کو بتاتا ہوں ہمارے اوپر پہلے کون سے کم مصائب ہیں جو ہم ایک اور مصیبت گلے لگا لیں۔ مزید میرے استفسار پر عبداللہ نے کہا کہ اس کا لڑکا آسام کی سرحد تک بطور گائیڈ تم لوگوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے، بشرط یہ کہ اس کو اس خدمت کا معاوضہ $2000 دیے جائیں، جن میں $1000 پیشگی دینے ہوں گے۔ میں نے عبداللہ کو $1000 دیتے ہوئے کہا کہ اپنے بیٹے کو یہ بات بھی اچھی طرح سمجھا دینا کہ اگر اس نے راستے میں ہمارے ساتھ دغا بازی یا راستے میں ہی ہمیں چکما دے کر لوٹنے کی کوشش کی تو اس کی لاش کا بھی کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ عبداللہ نے جاتے ہوئے کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور جو وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں۔ عبداللہ کے جانے کے بعد میں نے اپنے نمبر 2 کو کہا کہ کل صبح 9 بجے ہم اپنے سفر کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ عبداللہ اور نمبر 2 کے جانے کے بعد پھر میں پانی والے عکس میں کھو گیا۔ جادوگرنی نے عکس میں ہمیں کشتی میں سوار ہوتے دکھایا تھا، جبکہ میرے پلان میں کہیں بھی کشتی کا سفر نہیں تھا۔ اگلی صبح ہمارا قافلہ عبداللہ کے بیٹے حمید کی رہنمائی میں روانہ ہوا اور اب ہماری منزل پالتوا تھی اور راستے میں ہمیں دالت میں پڑاؤ کرنا تھا۔ حمید جو اپنے باپ کی طرح ٹوٹی پھوٹی انگریزی بول لیتا تھا، اس نے بتایا کہ ماں سوائے چند چھوٹی ندیوں کے یہ سارا علاقہ ریتلا ہے اور ہمیں پتھروں پر سے گزرنا ہوگا، اس لیے جیپوں کی رفتار 20 میل فی گھنٹہ ہوگی۔ محض اتفاق ہی تھا کہ قصبے سے نکل کر ہمیں اس راستے پر سے گزرنا پڑا جس راستے پر جادوگرنی کی کٹیا تھی۔ میں نے حتی المکان کٹیا سے فاصلہ رکھ کر جیپ گزاری۔ کٹیا کے باہر ناشو کی جگہ پر چند گدھ بیٹھے سوہتا ناشو کو کرید کرید کر کھا رہے تھے۔ میں نے مشین گن سے پھر ان ڈھانچوں پر چند فائر کیے۔ گدھ ادھر ادھر ہو کر پھر وہاں جمع ہو گئے۔ میں نے یہ فائر اپنے ہمراہیوں کو حوصلہ دینے اور رات والے واقعہ کو محض اتفاق سمجھنے کے لیے کیے تھے۔ ان پر کچھ اثر ہوا یا نہیں، لیکن میں آئندہ چند روز کے لیے اس واقعہ کو بھلا نہ سکا۔ دالت تک ناہموار اور پھسلتی ریت، چھوٹے بڑے پتھروں اور ڈیلٹا سے گزرنے والی کم گہرائیوں ندی نالوں کو عبور کرتے ہوئے ہمارا سفر بغیر کسی دشواری کے 2 دن جاری رہا۔ دالت میں پڑاؤ کے دوران میرے ہمراہی 2 تھائی مقامی بنی ہوئی شراب کے نشے میں ایک دوسرے سے الجھ گئے۔ بات یہاں تک بڑھ گئی کہ ایک نے خنجر کے وار کر کے دوسرے کو ہلاک کر دیا۔ قاتل کو میرے پاس لایا گیا۔ اصولاً تو مجھے اسی وقت اسے سزا دینی چاہیے تھی، لیکن میں پہلے ہی اپنے کئی ساتھیوں سے ہاتھ دھو چکا تھا اور مزید کھونے کی گنجائش نہیں تھی۔ مرنے اور مارنے والا دونوں خنسا کے آدمی تھے، لہذا میں نے سزا کا فیصلہ خنسا پر چھوڑ دیا۔ علاوہ ازیں قتل کرنے والا جیپ کا ڈرائیور بھی تھا۔ سزا دینے کا مطلب تھا کہ ہمیں ایک جیپ سے ہاتھ دھونے پڑ جانے تھے۔ میں نے اس سے اسلحہ لے لیا اور کہا کہ اگر اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو اسے گولی مار دی جائے گی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ شراب کے نشے میں مرنے والے تھائی نے اس سے بلا وجہ اشتعال انگیز باتیں کی تھی، جسے کوئی ہوش کی حالت میں بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تو پھر نشے کی حالت میں تھا۔